بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھ دی گئی ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہم غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بڑی کثرت سے نمازوں کا اہتمام فرماتے ہیں، فرائض، واجبات، سنت مؤکدہ کے علاوہ ساری رات کھڑے ہو کر کے قیام کرنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہونے کے ناطے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سنت نمازیں ہیں ان کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سنتوں کے اس قدر حریص تھے کہ ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے قافلے کو رکواتے ہیں، قافلے کو رکوانے کے بعد پانی لے کر کے قضاء حاجت کے لیے دور تشریف لے جاتے ہیں اور کافی دیر کے بعد واپس تشریف لاتے ہیں۔ پانی ویسے کہ ویسے ان کے پاس موجود ہے، گویا کہ قضاء حاجت کے بغیر آئے ہیں۔ قافلے کے لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کہاں تشریف لے گئے تھے؟ آپ تو قضاء حاجت کا بتا کر کے گئے تھے، پانی لے کر کے گئے تھے، پانی آپ جوں کا توں واپس لائے ہیں، لگتا ہے قضاء حاجت کیے بغیر آئے ہیں، کس لیے تشریف لے گئے تھے؟ فرمانے لگے، مجھے کوئی قضاء حاجت کا تقاضا نہیں تھا۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ میں اس جگہ کا سفر کر رہا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے اس جگہ تشریف لے گئے تھے، قضاء حاجت کے لیے اس جگہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے تھے، اس لیے میں صرف ہیئت بنا کر بیٹھ کر کے اٹھ کے واپس آیا ہوں کہ میرے پیارے محبوب کا یہ عمل تھا، اس عمل پر میں عمل کر کے سنت پر عمل کرنے والا ہو جاؤں۔ اس قدر حریص تھے۔ تو میرے بھائیو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نمازیں، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ تہجد کا اہتمام فرمایا کرتے تھے، اسی طرح نماز اشراق کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔ اور نماز اشراق کے بارے میں ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد اپنی نماز کی جگہ میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، سورج طلوع ہونے کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کامل حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ انہی 2 رکعت کو نماز اشراق کہا جاتا ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو 10 سے 12 منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے، جو مکروہ اوقات میں شامل ہے۔ 10 سے 12 منٹ کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھیں اشراق کی نیت سے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت بھی ہے۔ کامل حج اور عمرہ فرمایا، صرف حج اور عمرہ نہیں فرمایا، کامل کا مطلب مکمل حج اور عمرے کا ثواب اس شخص کو ملتا ہے جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے، اور جب سورج نکل آتا ہے، مکروہ وقت گزر جاتا ہے، تو 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے۔ اسی طرح چاشت کی نماز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول ہے۔ چاشت کی نماز جب سورج نکل آتا ہے اس کے 1.5 گھنٹے کے بعد اس کا وقت شروع ہوتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں تقریباً 10 ساڑھے 10 بجے سے اس کا وقت شروع ہوتا ہے، جو زوال تک رہتا ہے، یعنی جب سورج بالکل درمیان میں آ جاتا ہے تب تک اس کا وقت رہتا ہے۔ سورج نکلنے سے 1.5 گھنٹے کے بعد سے لے کر سورج کے بالکل سر پر آ جانے تک اس کا وقت رہتا ہے۔ اور اس کے بارے میں فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں کہ انسان کے جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 360 جوڑ پیدا فرمائے ہیں، 360 جوڑ پیدا فرمائے ہیں، اور ہر انسان کے ذمے یہ واجب ہے کہ ہر صبح
ان تمام جوڑوں میں سے ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو صحیح سلامت رکھا ہے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کے شکرانے کے طور پر، ان 360 جوڑوں کے شکرانے کے طور پر ہر شخص کے ذمہ واجب ہے کہ ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ادا کرے۔ صدقہ کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا تو بھی صدقہ ہے۔ اگر کہیں کوئی بلغم پڑا ہوا ہے اس کو زمین میں دبا دیا کہ کسی مسلمان بھائی کو اس کو دیکھ کر کے تکلیف نہ ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اس طرح 2-3 امور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گنوائے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ سارے کام نہیں کر سکتا، اس کو موقع میسر نہیں ہے یا وہ نہیں کر سکتا، تو اس کو چاہیے کہ صرف 2 رکعت نماز نفل چاشت کی نیت سے پڑھ لے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ان تمام جوڑوں کا صدقہ صرف 2 رکعت نفل پڑھنے سے ادا فرما لیں گے۔ کس قدر فضیلت والی یہ نماز ہے۔ اس کا وقت جب سورج طلوع ہو جاتا ہے اس کے بعد سے 1.5 گھنٹے بعد شروع ہوتا ہے اور زوال تک رہتا ہے۔ اور اس کی رکعت کے بارے میں علماء کرام نے لکھا ہے کم سے کم اس کی رکعت 2 ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی رکعت 12 ہیں، اور افضل عمل یہ ہے کہ 8 رکعت پڑھ لی جائیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کبھی پابندی سے اس نماز کو پڑھتے تھے، اس قدر پابندی سے پڑھتے تھے کہ ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ اب ساری زندگی بھر اس نماز کا کبھی ناغہ نہیں فرمائیں گے۔ لیکن پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس نماز کو کچھ عرصے کے لیے ایسے ترک کرتے تھے کہ ہمیں یقین ہوتا تھا کہ شاید اب آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس نماز کو نہیں پڑھیں گے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا جاتا ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اس کو پابندی سے پڑھتا رہوں ساری زندگی، لیکن درمیان میں اس لیے ترک کر دیتا ہوں کہ مجھے اپنی امت پر رحم آتا ہے کہ میرا پابندی سے پڑھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت پر یہ نماز واجب ہو جائے۔ تو اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی کبھی اس کو ترک بھی فرما دیتے تھے۔ تو اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر ہم اس کو پابندی سے نہ پڑھ سکیں، کم از کم زندگی میں 2 بار 4 بار پڑھ لینی چاہیے کہ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت۔ اسی طرح ایک نماز آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول ہے جس کو صلاۃ اوابین کہا جاتا ہے۔ اوابین کی نماز یہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے۔ اس کی رکعت 6 ہیں۔ مغرب کی سنتوں کے علاوہ 6 رکعت نماز نفل آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا معمول مبارک ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک روایت میں فرمایا جو شخص مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد 6 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے یعنی اوابین کی، تو اس کے نامہ اعمال میں اللہ تعالیٰ 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ صرف ایک دن 6 رکعت پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھ دیتے ہیں۔ تو اس کے بھی اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں خاص طور سے رمضان المبارک کے جو بقیہ دن ہیں اس میں اور اپنی زندگی میں اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی بڑی چیز ہے، یعنی اس رات کی بڑائی اور فضیلت کا آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں ہیں۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہیں۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، یعنی 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے، اور اس زیادتی کا علم بھی نہیں ہے کہ کتنی زیادتی ہے۔ تنزل الملائکہ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں تجھے دیکھا تھا تو تجھ سے نفرت ظاہر کی تھی اور بارگاہ عالی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے اور خون بہائے۔ اس کے بعد والدین نے جب تجھے اول دیکھا تھا کہ جب تو منی کا قطرہ تھا تو تجھ سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ کپڑوں کو اگر لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی، لیکن جب حق تعالیٰ نے اس قطرے کو بہتر صورت مرحمت فرما دی تو والدین کو بھی شفقت اور پیار کی نوبت آئی، اور آج جب کہ توفیق الہی سے تو شب قدر میں معرفت الہی اور طاعت ربانی میں مشغول ہے تو ملائکہ بھی اپنے اس فکرے کی معذرت کے لیے اترتے ہیں۔
والروح فیہا، اور اس رات میں روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں۔ روح کے معنی مفسرین نے چند اقوال ذکر کیے ہیں۔ جمہور کا یہی قول ہے جو اوپر لکھا گیا ہے کہ اس سے حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہیں۔ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہی قول سب سے زیادہ صحیح ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی افضلیت کی وجہ سے ملائکہ کے ذکر کے بعد خاص طور سے ان کا ذکر فرمایا۔ بعض کا قول ہے کہ روح سے مراد ایک بہت بڑا فرشتہ ہے کہ تمام آسمان و زمین اس کے سامنے ایک لقمے کے بقدر ہیں۔ بعضوں کا قول ہے کہ اس سے مراد فرشتوں کی ایک مخصوص جماعت ہے، اور فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو بھی صرف لیلۃ القدر ہی میں دیکھا جاتا ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ اللہ کی کوئی مخصوص مخلوق ہے جو کھاتے پیتے ہیں مگر نہ فرشتے ہیں نہ انسان ہیں۔ پانچواں یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد ہیں جو امت محمدیہ کے کارنامے دیکھنے کے لیے ملائکہ کے ساتھ اترتے ہیں۔ چھٹا قول یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے، یعنی اس رات میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور ان کے بعد میری رحمت خاص نازل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی چند اقوال ہیں مگر مشہور قول پہلا ہی ہے۔ سنن بیہقی میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ شب قدر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ایک گروہ کے ساتھ اترتے ہیں، اور جس شخص کو ذکر وغیرہ میں مشغول دیکھتے ہیں اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ امر، اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو لے کر کے زمین کی طرف اترتے ہیں۔ مظاہر حق میں لکھا ہے کہ اسی رات میں ملائکہ کی پیدائش ہوئی، اور اسی رات میں آدم علیہ السلام کا مادہ جمع ہونا شروع ہوا۔ اسی رات میں جنت میں درخت لگائے گئے، اور دعا وغیرہ کا قبول ہونا تو بکثرت روایات میں وارد ہے۔ در منصور کی ایک روایت میں ہے کہ اسی رات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے، اور اسی رات میں بنی اسرائیل کی توبہ قبول ہوئی۔ سلام، وہ رات سراپا سلام ہے، یعنی تمام رات ملائکہ کی طرف سے مومنین پر سلام ہوتا رہتا ہے کہ ایک فوج آتی ہے دوسری جاتی ہے، جیسا کہ بعض روایات میں اس کی تصریح ہے۔ یا یہ مراد ہے کہ یہ رات سراپا سلامتی ہے، شر و فساد وغیرہ سے امن ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، وہ رات انہی برکات کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے۔ یہ نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں یہ برکت ہو اور کسی دوسرے حصے میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک ان برکات کا ظہور رہتا ہے۔ اس سورہ شریفہ کے ذکر کے بعد خود اللہ جل جلالہ کے کلام پاک میں اس رات کی کئی نوع کی فضیلتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس رات کی قدردانی نصیب فرمائے۔ اعتکاف میں بعض حضرات بیٹھے ہیں، اور وہ حضرات جو ہے اعتکاف کے اندر اپنا وقت باتوں میں گفتگو میں صرف کرتے ہیں، تو ایسا کرنے سے گریز کریں۔ اور یہ جو جاگنے کی راتیں ہوتی ہیں، اس میں ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف جاگنا عبادت ہے۔ اب جاگ کر کے ہم بات چیت کریں، قصے کہانیاں ایک دوسرے کو سنائیں، گاؤں کی باتیں کریں، موبائل استعمال کریں، کچھ بھی کریں، جاگ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس رات کی فضیلت حاصل کر لی۔ ایسا نہیں ہے، صرف جاگنا کوئی عبادت نہیں ہے۔ ایسے جاگنے سے بہتر ہے کہ انسان سو جائے اور فجر کی نماز جو ہے وہ چستی سے وقت پر اٹھ کر کے ادا کرے۔ تو یہ رات جاگنے کے لیے اس طور پر ہوتی ہے کہ جاگ کر کے عبادت کی جائے، ایک ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔